بزدلانہ سلوک کیوں کریں کہ جو بات وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جو بات کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہتے ہیں جی نہ لکھو، حضور کہتے ہیں نہ لکھو، محمد الرسول اللہ وہ کافر کہتا ہے جی نہ لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو، کہا ٹھیک ہے کاٹ تو لکھو محمد ابن، ہر بات ان کی مان رہے ہیں۔ ابو بکر کیوں؟ پتہ ہے ابو بکر نے کیا کہا؟ یہاں پھر ابو بکر پہنچتا ہے، وہاں پھر عمر تو نہیں پہنچتا۔ عمر کی بڑی شان ہے، یعنی کوئی اندازہ نہیں، لیکن ابو بکر کے سامنے تو پھر کم ہے۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی کروڑوں صلاۃ و رحمتیں ہوں حضرت ابی بکر پہ، پتہ ہے کیا بات کی؟ کہتا ہے کہ یا عمر وثبت، عمر ثابت قدم رہو، انہ رسول اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، وہ جو کہہ رہا ہے بس رسول اللہ۔ جب ہم نے مان لیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد کیا بنا ہمیں بات کرنے؟ اچھا حضرت عمر سے صبر نہ ہوا، حضرت عمر دوڑ کے حضور کی خدمت میں آ گئے، حضور کی خدمت میں آ گئے، اور پھر وہی سارے سوال دہرائے جو ابو بکر، یا رسول اللہ علیہ مسلمین، پھر ہم ایسی کمزور سلو کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر انی رسول، جو ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کا رسول، یعنی اندازہ کرو کہ اتنے گھبرا گئے کہ حضرت عمر جیسا آدمی۔ اس کے بعد حضور نے جب سلو طے ہو گئی، حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ بھئی اب قربانی کے جانور ذبح کرو، دم احسار، اس کو کہتے ہیں دم احسار، کہ جب آدمی کو عمرے کے احرام سے حج کے احرام باندھنے کے بعد روک دیا جائے تو پھر اس کو ایک بکری دینی پڑتی ہے حد حرم میں، اس کو کہتے ہیں دم احسار، محسب کہ روک دیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم آتے ہیں او جی میں نے احرام باندھ دیا تھا، آگے چوکی پہ آیا میرے کاغذ ٹھیک نہیں تھے، پھر میں نے احرام کھولا اور واپس گھر چلا گیا۔ یہ کوئی یعنی بچوں کا کھیل ہے نا، جب چاہو باندھ لو جب چاہو کھول۔ تم نے کوئی جوگی کی چادریں سمجھی ہوئی ہیں یہ کہ وہ بھی جب چاہتے ہیں گلے میں ڈال لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اتار لیے؟ تو اللہ کے بندے حکام ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ احرام اس وقت باندھیں جب حالات یقیناً آپ کے ہیں، یا البتہ بعد ائمہ نے اس کا ایک حدیث کے مطابق ایک رستہ بھی ہے کہ جب احرام باندھو تو کہو محلی ہے تو ابستنی، یا اللہ پھر میرا وہی رکو جگہ ہوگی حد، یہاں تم مجھے روک دو گے، جب تم مجھے روک دو آگے نہ جانے دو تو میں کہنا۔ لیکن دم احسار جو ہے جناب، یعنی بعض ائمہ کرام تو اتنے سخت ہیں کہ مثلا آپ کراچی سے آ رہے تھے، بمبئی سے آ رہے تھے، حیدرآباد دکن سے آ رہے تھے، احرام آپ نے باندھ لیا، جہاز میں آپ رک گئے، آپ کو روک دیا گیا، آپ اس وقت تک وہ کہتے ہیں احرام نہیں کھول سکیں گے جب تک فون کر کے کوئی ذریعے سے مکے کے حد حرم میں بکری ذبح کرائیں، اطلاع ملے، پھر بال کٹوائیں، پھر احرام کھولیں۔ بہرحال دم احسار تو قرآن میں ہے نا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قرآن کا حکم کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر قربانی دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی اپنے اپنے جانور ذبح کرو اور اسرا پھراؤ، بال کٹاؤ، جو بھی کسی کو لگے، کیونکہ سر پہ اسرا پھرانا بھی جائز ہے اور بال کٹانے بھی جائز ہیں، اور اس کے بعد احرام کھول دے۔ اب ہم واپس چلیں گے مدینہ منورہ، پھر جب اللہ چاہے گا اگلے سال آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک صحابی بھی نہیں، یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہو اور ایک صحابی بھی نہیں اٹھا کے جا کے بکری ذبح کریں یا بال کٹائے، چپ سب بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ اللہ کے بندو ہم نے مدینہ سفر کرنا ہے، اٹھو اپنے اپنے بکریاں لے کے ذبح کرو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم مدینہ کا سفر کریں، سر مڈاؤ، احرام کھولو۔ ایک صحابی نہیں۔ جو لوگ حضور کے اشارے پہ جان دے دیں، جو لوگ اگر حضور اشارہ بھی فرمائے نا صحابہ جان دے دیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کا حکم سن رہے ہیں، اٹھتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دفعہ حکم دیا اپنے صحابہ سے کہ قوموا فانحروا، اٹھو اپنے بکریاں ذبح کرو اور اپنے بال کٹاؤ اور احرام کھولو۔ صحابہ جیسے بیٹھے بس بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا امتحان کا وقت ہوگا کہ اللہ کے نبی کا حکم کی تعمیل نہ ہو رہی ہو۔ اس پریشانی کے عالم میں فدخل علی ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث میں آتا ہے کہ پھر حضور بی بی ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے خیمے میں، یعنی اس مشکل سچویشن میں مشورہ کرنے کے لیے حضور نے عورت کو منتخب کیا۔
اندازہ کریں عورت کے مقام کا کہ اللہ کے نبی کو ایسے احوال میں، ایسی سخت سچویشن میں گرنے کے بعد اگر مشورے کا مقام نظر آیا تو بی بی ام سلمہ حضرت ابو بکر کے پاس مشورے کے لیے جاتے، حضرت عمر کے پاس مشورے کے لیے جاتے، لیکن اللہ نے اسلام میں کتنا بڑا مقام بخشا ہے عورت کو کہ اللہ کا نبی مشاورت کے لیے بی بی ام سلمہ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضور آئے اور بی بی ام سلمہ نے دیکھا، پہچان گئی کہ حضور ناراض ہیں، پوچھا ماذا بک یا رسول اللہ، بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے اور صاحب کو کہ اللہ کا نبی مشاورت کے لیے بی بی ام سلمہ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضور آئے اور بی بی ام سلمہ نے دیکھا، پہچان گئی کہ حضور ناراض ہیں، پوچھا ماذا بک یا رسول اللہ، بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے اور صحابہ نہیں اٹھتے۔ اللہ کے نبی کا انکار، یہ کیا ہو گیا صحابہ کو؟ میں نے 1 دفعہ نہیں ام سلمہ، میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے، لیکن 3 دفعہ صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے نہیں، ہلتے نہیں، سر اوپر نہیں کرتے ہیں۔ پتا ہے بی بی سلمہ نے ففتن بہا کلمۃ، بی بی سلمہ کا دماغ پہنچا، انہوں نے کہا یا محمد ناراض ہوں، آپ ایسا کریں کم فلا تتکلم احدا منہم، کسی صحابی سے بات نہ کریں، اٹھے آپ اپنی بکری کو ذبح کریں اور اس کے بعد اپنے سر مڑائیں، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، نہ آرڈر کریں، نہ بات کریں، نہ کسی کی طرف توجہ کریں، جا کے بس اپنا جانور ذبح کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کے جانور ذبح کیا، بس جانور ذبح کرنے کی دیر تھی جناب، اور صحابہ کہتے ہیں تک حضور کے صحابہ اٹھے فتدافعوا، اتنے زور سے اٹھے جانور ذبح کرنے کے لیے، معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے پہ تلواریں نہ چل جائیں کہ دیر نہ ہو۔ تو حضور حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا ام سلمہ کمال ہے، تمہارا دماغ کیسے اس بات پہ پہنچا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید جبریل آ جائے، شاید بھی اب ہم احرام نہ کھولے، مکے کے جانے کا حکم مل جائے، چلو جائیں گے، جہاد کریں گے، دیکھا جائے گا، بچ گئے تو طواف کریں گے، نہیں تو شہید ہو جائیں گے۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید جی نزول جبریل، جب آپ نے اپنی بکری ذبح کر دی تو امیدیں ختم ہو گئی کہ اب نہیں آتا جبریل۔ بس جب آپ نے اپنی بکری مبارک ذبح کر دی، آپ نے اپنا سر مبارک مڈا لیا، احرام کھول دیا، اب کیا امید رہے؟ تو اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ بھئی اب تو واپس جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب احرام کھول دیا ہے تو اس لیے پھر سارے کے سارے دوڑ پڑے اور انہوں نے احرام کھول دیا۔ تو اللہ کا نبی، اندازہ کریں میرے عزیز، یہ بات کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا کہ فشاورہم فی الامر، اللہ کا حکم ہے کہ مشورہ کرو، امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا امر جو ہے مشاورت سے ہوتا ہے، اور مشورے کے لیے حضور نے کس کو منتخب کیا؟ اس مشکل گھڑی میں بی بی ام سلمہ کو، عورت کو۔ اچھا اسی طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت کو کیا بنایا ہے؟ امتن وسطن، امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس فتکون الرسول علیکم شہیدا، کہ قیامت والے دن حضور کی امت جو ہے پچھلی امتوں پہ گواہی دے گی، یعنی مقام شہادت پہ۔ یہ ہمارے بات نہیں، ورنہ شریعت کے اعتبار سے جو آدمی شاہد ہوتا ہے گواہی اس کی ہوتی ہے جو سچا ہو، جو عادل ہو، جو صادق ہو، جو امین ہو۔ تو اللہ نے حضور کی امت کو مقام شہادت اور شہداء علی الناس کا مرتبہ بخشا ہے۔ تو سب سے پہلی شہادت اسلام کی، ایمان کی، حضور کے نبوت کی دینے والی کون ہے؟ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی امتن شہداء علی الناس کی آیت کے مطابق بھی سب سے پہلا مقام بھی عورت کو ملا ہے، اور شاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم کے مطابق بھی مشورے کا جو مقام ملا ہے تو بی بی ام سلمہ کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسلام نے جتنا عزت بخشی، جتنا عظمت بخشی، جتنا عورت کو اونچا کیا ہے، جتنا عورت کا سر بلندی کر کے آسمانوں سے جوڑا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نظر انصاف سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن و احادیث کے فرامین کو سمجھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ
آپ کی اس مسجد معمورہ، مسجد مستشفیٰ میں جو دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہے، اس کا بنیادی عنوان جو ہے یعنی اسلام اور عورت کا مقام۔ اس ضمن میں الحمدللہ کوئی دروس ہو چکے ہیں اور آپ الحمدللہ ان دروس میں یہ باتیں وضاحت سے، تفصیل سے سن چکے ہیں کہ تمام ادیان سابقہ میں، تمام پرانی تہذیبوں میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں، چاہے وہ تہذیب فارس ہو، تہذیب روم ہو، تہذیب یونان ہو، تہذیب مصر ہو، یا جاہلیت اولا قبل الاسلام کا زمانہ ہو، عورت کو ایک حقیر، نجس اور کسی حقوق کا اسے حقدار نہیں مانا گیا۔ حتیٰ کہ بعض تہذیبوں نے تو خاوند کو اس کے قتل کرنے تک کا بھی حق دیا تھا، جیسے ہندو میں ستی ہو جانا بھی مشہور ہے، آج تک ہے، جیسے بعض قبائل میں کاروکاری ہے۔ تو بہرحال اسلام نے یہ عظمت دی عورت کو، اسلام نے یہ مرتبہ بخشا عورت کو، اسلام نے اونچا کیا، اسلام نے اس کے حقوق کی وضاحت کی، اسلام نے اس کے مکانہ کو سمجھایا، اور اسلام نے یہ درس دیا کہ عورت جو ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے، وہ بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ بہن بھی ہوتی ہے، وہ بیوی بھی ہوتی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ ایک معزز مقام کی حامل۔ تو آج ان دروس کے ضمن میں ہم اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن پاک نے جن عورتوں کا ذکر کیا، یعنی آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ قرآن پاک سے بڑی کتاب کون سی؟ تمام کتب سماویہ سے بھی افضل، اور تو خیر دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، لیکن جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان سب سے افضل جو ہے جامع معنی کامل مکمل جو ہے وہ اللہ کا قرآن تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کسی چیز کے بارے میں ذکر ہونا اس کی بہت بڑی عظمت کی بات، یعنی اس کی آپ یوں مثال سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ کل اجلاس میں بادشاہ آپ کا یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ کتنا خوش ہوں کہ بھائی بادشاہ نے میرا ذکر کیا، تو اور جو سنے گا وہ بھی کیا اندازہ لگائے گا کہ بھئی یہ کتنا بڑا آدمی ہے یار، جس کے بارے میں بادشاہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا حال۔ تو مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی ایک مقام ہے، ایک عظمت کی دلیل ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ملک الاملاک ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو ملک السماوات والارض ہے، جو مالک بھی ہے ملک بھی ہے، ورنہ کبھی آدمی ملک ہے تو مالک نہیں ہوتا، کبھی مالک ہے تو ملک نہیں ہوتا، لیکن یہ اسی کی صفت ہے کہ ملک بھی اسی کا، مملوک بھی اسی کے، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، وہ مالک السماوات والارض بھی ہے اور ملک السماوات والارض کا مالک بھی ہے۔ جب وہ اپنے قرآن میں عورت کا ذکر کرے تو عورت کی کتنی بڑی عظمت۔ اسی لیے آپ قرآن پہ نظر ڈالیں کہ اللہ کے قرآن میں جتنی صورتیں، 114 صورتیں تقریباً، تو صورتوں میں مثلا سورۃ البقرہ ہے، اس لیے کہ اس میں وہ قصہ بقرہ ہے۔ اب وہ قصہ بقرہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ ایک تو سامری نے اس کو ذریعہ بنایا نعوذ باللہ عبادت من دون اللہ کا، کہ اس نے بھی ایک بچڑا بنایا اور اس کو کہا کہ الہنا و الہ موسیٰ، یہ ہمارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا۔ اور اسی طرح ایک اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب ایک قاتل کی تلاش کرنی تھی اور وہ قاتل مل نہیں رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے خریدی جائے، تو اس لیے اس کا چونکہ وہ اتنا بڑا اہم واقعہ ہے اس میں، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہو۔ اسی طرح سورۃ النساء ہے جس میں اللہ نے عورتوں کے بارے میں ذکر ہے، تو اگر عورت کا کوئی مکان نہ ہو اسلام میں تو بطور خاص یعنی اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ سورت آل عمران کیوں ہے کہ اس میں آل عمران کا واقعہ ہے جو عورت کے متعلق، جیسے اللہ نے قرآن میں یعنی سورت الفتح ہے، سورت محمد ہے، سورت ابراہیم ہے، سورت الانبیاء ہے علیہم الصلوات والتسلیم، اسی طرح بھی ہے نہیں سورت مریم، یعنی آپ ایک ایک لفظ سے، ایک ایک پہلو سے، ایک ایک زاویے سے توجہ کریں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنی بڑی بلندی پہ پہنچایا۔
یعنی جب کوئی قاری، جب کوئی قرآن کا پڑھنے والا قرآن پڑھے گا، جہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت محمد، جہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت الفاتحہ، یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت الانبیاء، یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت ابراہیم علیہ السلام، یہاں وہ یہ پڑھے گا سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورت النساء، وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورت آل عمران، وہاں یہ بھی پڑھے گا کہ سورت التحریم۔ کیوں؟ ان سب میں عورتوں کا واقعہ۔ تو اللہ نے، اسلام نے عورت کو کتنا بلند، تو اسی ضمن کے واقعات میں اللہ کے قرآن نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ امراۃ عمران، عمران کی بیوی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے خالصتاً ایک منت مانی۔ اب اس پہ بھی آپ غور کریں، خدا کے قرآن پاک پہ بھی غور کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اکثر ساتھی پڑھے لکھے ہیں، اکثر ساتھیوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ علم ہو تو پھر آدمی مطالعہ کر سکتا، تفاصیر دیکھ سکتا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عزت و عظمت دی ہے کہ امراۃ عمران، یعنی اللہ نے عمران کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ عورت کا اللہ نے نام لیا ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام۔ کیوں؟ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہے، تو اس مقام پہ عورت کا نام ذکر کرنا اس کے عظمت کی دلیل تھی، اس لیے اللہ نے اس کا نام ذکر کیا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اندازہ کریں کہ صرف پورے قرآن میں صرف ایک جگہ، چونکہ اس جگہ اظہار اسم میں یعنی نام ظاہر کرنے میں عزت تھی، تو اللہ نے اس سورت کا نام بھی مریم اور بی بی مریم کا نام بھی لیا، اور بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماں کا لازمہ لاحقہ ایسا ہو گیا کہ جب بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے تو کہیں گے عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، کیونکہ ورنہ مسیح جو ہیں تو دو ہیں دنیا میں، ایک مسیح ابن مریم اور ایک مسیح الدجال۔ تو اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لاحقہ ہو گیا، ورنہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عورت کا نام نہیں لیتا قرآن۔ جیسے کہ یہاں اب آپ پڑھیں گے اذ قالت امرأۃ عمران، اللہ کہتا ہے امرأۃ عمران، وہ امرأة کون تھی؟ نام کیا تھا؟ نہیں۔ اسی طرح دیکھیں اللہ فرماتے ہیں امرأۃ العزیز، سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عزیز کی بیوی، نام نہیں لیا، حالانکہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے کہ بھئی راودت التی فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، کہ اس نے بہلایا، اس نے پھسلایا، اس نے گھر میں بلایا، اس نے دروازے بند کیے، اس نے ڈورے ڈالے، یوسف علیہ السلام بچ نکلے، پھر اس نے اپنے خاوند کے سامنے انہیں ملزم کیا۔ بڑی تفصیل ذکر ہے کہ قرآن نے نام نہیں دیا، امرأۃ العزیز۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب رہائی کا پروانہ ملتا ہے، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، یوسف علیہ السلام کو حکم پہنچا کہ جی بادشاہ آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ مہربانی کریں اور چلیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی کوئی نرالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہر ابتلا سے بچائے، ہر امتحان سے بچائے، کیونکہ ہم تو عاجز لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، امتحانوں کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے پرانی تاریخ کہ وہ کسی نے جیسے کہا تھا نا کہ یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ مقام آزادی کا، آزادی کا مقام یہ دو ہوتے ہیں، یا جیل سے نکلے تو پھر تخت پہ۔ اللہ کی شان، یہ اللہ کے فیصلے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام یا تو جیل میں بیٹھے ہیں اور جیل سے نکلے تو کہاں ہے؟ سیدھا تخت پہ، محل میں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاتا باہر، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ ان عورتوں سے پہلے پوچھے، وہ جو بات ہوئی تھی نا ہاتھ کاٹنے کی، وہ کیا ہوا؟ نام نہیں لیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ عزیز کی بیوی سے پوچھو، انہیں جمع کے طور پہ نسوہ تو کہا لیکن نام نہیں لیا۔ اسی طرح جب بادشاہ نے تحقیق کی اور سارے حقائق کھل گئے، یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی تو ثابت ہو گئی، اب وہ علم نشرہ ہو گئی، تو قالت امرأۃ العزیز انا راودته عن نفسه فاستعصم، اور دوسری جگہ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، تو امرأۃ العزیز
یعنی آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیں، غور کریں قرآن میں، قرآن کو جب پڑھیں تو تھوڑا تدبر کیا کریں، ورنہ اللہ تو علام الغیوب ہیں، علیم